بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے جس نام کا ذکر کریں گے وہ ہے الفتح۔ الفتح کا مطلب ہے اوپنر، کھولنے والا۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اے کھولنے والے، اے بندوں کو کھولنے والے، اے تمام دروازوں کو کھولنے والے، اے تمام رکاوٹوں کو دور کرنے والے، رکاوٹوں کو دور کرنے والے۔ کیا آپ نے کبھی زندگی میں مکمل طور پر پھنسے ہوئے محسوس کیا ہے؟ جیسا کہ آپ جس دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں وہ مضبوطی سے بند رہتا ہے، چاہے وہ صحیح شریک حیات کی تلاش ہو، اس خواب کی نوکری کو حاصل کرنا ہو، یا پھر بظاہر ناقابل تسخیر مالی رکاوٹوں پر قابو پانا ہو، کاروبار اچانک چلتے چلتے بند ہو جائے۔ یعنی بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کائنات آپ کے خلاف سازشیں کر رہی ہے۔ یعنی آپ اتنے پریشان ہوتے ہو، اچانک روزی آنا بند ہو گئی، شادی کی کوششیں کر رہے ہیں، شادی نہیں ہو رہی، لڑکی مل ہی نہیں رہی، رشتہ ہو ہی نہیں رہا۔ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کائنات بالکل آپ کے اپوزٹ چل رہی ہے، کوئی چیز کارگر ثابت ہوتی ہی نہیں۔ تاہم اسلام میں ایک طاقتور روحانی علاج ہے جو صدیوں سے زندگی کو بدل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام، جن میں سے ایک نام یا فتح ہو، یہ وظیفہ آپ اپنا سکتے ہیں۔ مزید اس پر کہوں گی کہ وظیفہ تسبیحاں آپ کو مشکلات سے نکالتی ہیں۔ یہ 100%، 500% ثابت شدہ ہے میرے اپنے زندگی میں۔ اللہ کے 99 خوبصورت ناموں میں سے ایک کے طور پر یا فتح، جسے یا فتح کہا جاتا ہے، یعنی کھولنے والے کی نمائندگی کرتا ہے۔ دروازے جو بند ہیں، راستے جو بند ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی کے ساتھ ناممکن حالات کو کھول دیتا ہے۔ جو یا فتحوں کا وظیفے کے فوائد گہرائی میں بہت ہیں۔ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کس طرح 489 مرتبہ یا فتحوں کا ورد کرنے سے شادی کی کامیابی، یعنی شادی کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں، رزق کی فراوانی اور مجموعی فتح کے دروازے منظم طریقے سے کھل جاتے ہیں۔ خود بخود ایک کے بعد ایک راستہ کھلتا ہے، آپ حیران ہوتے ہیں۔ خود بخود یہ وظیفہ اپنانے سے، اس وظیفے کا ورد کرنے سے۔ اسلام میں الفتح کے معنی دریافت کرنے کے ہیں۔ ملازمت میں پیش رفت کے لیے مستند وظیفہ کے طریقے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ پڑھیں تو آپ کو ہر ملازمت مل جائے گی اور کامیابی حقیقی طور پر آپ کو حاصل ہو جائے گی، جو آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ یہ تسبیح یا فتح ہو۔ اگر آپ زندگی میں بند دروازے کھولنے کے لیے دعا کر رہے ہیں یا عدالتی مقدمے کی فتح کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں تو پھر آپ صحیح جگہ پر ہیں۔ یعنی آپ یا فتحوں کا ورد کریں۔ یہ ایک سادہ لیکن بڑا گہرا عمل آپ کی تقدیر کو بدل سکتا ہے، کیونکہ جب اللہ کوئی دروازہ کھولتا ہے تو اسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کے اوپر سب دروازے بند ہو جائیں تو بھی اللہ کا دروازہ، اللہ ایک نہ ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ یا فتحوں کے بڑے گہرے عمیق مطلب ہیں۔ طویل عرصے سے تاخیر سے ہونے والی شادی کی تجاویز کو اچانک ابھرتے دیکھ کر یا اپنی رزق کو مکمل طور پر غیر متوقع ذرائع سے آتے ہوئے دیکھ کر گہری راحت کا آپ تصور کرتے ہیں۔ در حقیقت فتحون یا فتحوں سے نکلا ہے فتون۔ فتحون کی طاقت یہی ہے۔ جیسا کہ ہم اس جامع مضمون کے ذریعے سفر کریں گے، آپ نہ صرف وظیفے کی
नोक पलक को देखें, बल्कि ये भी सीखें कि इस तक तवक्कुल से भरे दिल के साथ कैसे रुजू किया जाए। या फत्ताहों से निकला है या फतून। आप या फतून का वजीफा करें या फत्ताहों का वजीफा करें, आपकी जिंदगी में कामयाबी ही कामयाबियां हैं, जिससे हकीकी मोजज़ात रोनुमा होते हैं। अल्लाह के राज हैं। आइए हम अल्लाह के राजों को खोलने की तरफ देखें। फत्ताह का मफहूम इस्लाम में खोलने वाला कौन है? कौन है जो खोलने वाला है? जब आप खलूस के साथ या फत्ताहो कहते हैं तो आप एक ऐसे इलाही का नाम पुकार रहे होते हैं जो रूहानी ताकत और इलाही रहमत से नाकाबिल यकीन हद तक माला माल है। ताहम इसकी गहरी सतह पर वाकई इसका मतलब क्या है, इसको दरियाफ्त करते हैं, यानी ढूंढते हैं कि या फत्ताहों का वाकई अंदर आखिर मतलब क्या है, ताकि आप अल्लाह की खूबसूरत सिफ्त के पीछे मौजूद गहराइयों को पूरी तरह जान सकें। फत्ताहों का बुनियादी मतलब खोलना है। बहरहाल ये इस बुनियादी तारीफ से कहीं ज्यादा का अहाता करता है। ये पहले से छुपी हुई चीजों को खोलने और वाज़े करने के जामे ख्यालात रखता है। यानी आप सिर्फ या फत्ताहो कहते हैं तो या फत्ताहो का मतलब सिर्फ खोलना नहीं है, वाज़े तौर पर एक खोलने की तरफ इशारा करता है। मजीद इस बारे में सोचें कि किस तरह दरियाफ्त करें कि आप अल्लाह की इस खूबसूरत सिफ्त के पीछे मौजूद गहराइयों को अच्छी तरह जान सके। ये एक तरह से एक ताले को खोलती है। ये अपने नाम से ज्यादा अहाता, ये या फत्ताहो लफ्ज, या फत्ताहो अल्लाह का नाम बहुत ज्यादा अहाता किए हुए है। यानी एक होता है कि अल्लाह की तरफ से दरवाजा खुलना, एक होता है तब्बी दरवाजों से बाहर फैली हुई चीजों का आपके सामने आ जाना। दर हकीकत इसमें खुले दिलों, दिमागों और मवाके शामिल हैं। हमें पता नहीं चलता सामने वाला क्या खूब सोच रहा है, हमारी बीवी क्या सोच रही है, हम परेशान हैं, तो हम या फत्ताहों का वजीफा करें, हम दिमागों को भी अपने सामने खुलते हुए देखेंगे जो पहले मुस्तकिल तौर पर बंद नजर आते थे। इस्लाम में खास तौर पर अल-फतह शदीद शक्ल की नुमाइंदगी करता है, जिसका मतलब है वो जो मुसलसल खुलता है। इसीलिए सिर्फ अल्लाह एक बार नहीं खुलता, बल्कि वो उसे मुसलसल खोलता रहता है, ऐसे तरीकों से जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। नतीजतन जब आप या फत्ताहो वजीफा पढ़ते हैं तो आप इस्लाम तनाही इलाही इफ्तिताही ताकत को फ़आल तौर पर महसूस कर रहे होते हैं। यानी आप महसूस कर रहे होते हैं कि ये अपना काम, या फत्ताहो अपना काम कर रहा है। कुरान के सियाक़ व सबाक़ के मुताबिक मुख्तलिफ आयात में अल-फतह के मायने को खूबसूरती से बयान करता है। मिसाल के तौर पर सूरह सबा में अल्लाह ताला ऐलान करता है, हमारा रब हमें इकट्ठा करेगा और फिर हमारे दरमियान हक के साथ फैसला करेगा और वो जानने वाला, फैसला करने वाला है। यहाँ खास तौर पर अल-फतह को हतमी जज के तौर पर बताया गया है। यानी या फत्ताहो जो मुकम्मल सच्चाई को खोलता और जाहिर करता है, वो चीजों को सामने लाता है, बगैर किसी के बोले हम उसकी अंदरूनी कैफियत को महसूस करके उसके दिमाग तक पहुंच जाते हैं। या फत्ताहो में इतनी ताकत है। एक और आयत सूरह फातिर में आती है, जो कुछ अल्लाह लोगों को रहमत अता करता है उसे कोई नहीं रोक सकता, और जिसे वो रोकता है इसके बाद उसे कोई नहीं खोल सकता। ये आयत वाज़े तौर पर अल-फतह के तमाम रास्तों पर खुसूसी कंट्रोल को जाहिर करती है। कतई तौर पर कोई और इसकी मर्जी में मुदाखलत नहीं कर सकता।
वैसे भी अल्लाह वाहदहू ला शरीक है। लिहाजा जब आप शादी की कामयाबी या रिस्क के लिए या फत्ताह वजीफा लगातार अदा कर रही हूँ तो अपने अटल ईमान को बढ़ाने के लिए इस आयत को खास तौर पर याद रखिए। सूरह इनाम, हम एक आयत है सूरह इनाम में हम इलाही इम्तिहान के तौर पर अल-फतह को बरकतों के दरवाजे खोलते हुए देखते हैं। पर जब वो इस बात को भूल गए जिसके जरिए उन्हें नसीहत की गई तो हमने उनके लिए हर अच्छी चीज के दरवाजे खोल दिए। नतीजतन ये हमें याद दिलाता है कि इलाही जिम्मेदारियां हमेशा रूहानी जिम्मेदारियों के साथ आती हैं। मादी चीजें नहीं है कि हम हाथ उठाएंगे तो हाथ उठ जाएगा। अंदरूनी चीजें जो हमारी रूह से मुंसलिक है, जैसे कि उल्फत हमें मोहब्बत और तवज्जो चाहिए होती है ना, उसके लिए आप या फत्ताहो पढ़े तो आप पर बहुत ही रहम कर दिया जाएगा। या फत्ताहो खोलने वाला, वो जो दरवाजों को खोलता है। शादी नहीं हो रही, बहुत परेशानी है, रिश्ते बोल रहे हैं लेकिन कहीं कबूल नहीं हो रहा, कोई भी आपको पसंद नहीं कर रहा। बज़ाहिर आप में सब चीजें ठीक है, आप हर लिहाज से शादी के लिए अहल है, गाड़ी भी है, घर भी है, आपकी फैमिली भी छोटी है, लेकिन जहां आप रिश्ता बोलते हैं वहां से इनकार होता है, यानी कोई चीज क्लिक नहीं हो रही। उस क्लिक या फत्ताहो के पढ़ने से वो चीज क्लिक हो जाती है। जैसे कि आपको नौकरी नहीं मिल रही, आप पढ़े लिखे हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत नॉलेज रखते हैं, आप एक आइडियल उस नौकरी के लिए एक अहल है, लेकिन फिर भी आप जहां जाते हैं आपको दरवाजा नो में मिलता है। इसके लिए या फत्ताहो का विर्द करें। यह खोलने वाले, ए दरवाजों को खोलने वाले, ए दिमागों को खोलने वाले, ए मुश्किलों को हल करने वाले, ए रास्तों को खोलने वाले, अल्लाह आप पर बहुत रहम करने वाला है। वो आपकी तमाम बातों को महसूस करता है, वो आपकी तमाम इल्तिजाओं को महसूस करता है, और फिर जब अल्लाह रास्ता खोलता है तो आपकी अक्ल हैरान होती है, यानी ये कैसे हुआ, मैं ऐसे गया और मुझे उन्होंने ऐसे फौरन नौकरी पर रख लिया, यस कह दिया। अल्लाह के खजानों में किसी चीज की कोई कमी नहीं, वो बहुत रहीम और करीम है, वो सुनने और जानने वाला है। या फत्ताहो का विर्द बहुत सी आजमाइशों से बचाता है, चीजों को खोलता है, रहम करता है। आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। और अगर इस पर रोशनी डालें तो मियाँ बीवी के रिश्ते में जो एक हम आहंगी की जरूरत होती है, उसको कामयाबी से चलाने के लिए मियाँ बीवी के रिश्ते को ये विर्द बहुत ही मुफीद है। या फत्ताहो, आगे बढ़ने के लिए, रास्ता खोलने के लिए 313 बार इसे पढ़ सकते हैं। या फत्ताहो, ये इम्तजाज पेचीदा फैसलों में मुफीद है, यानी अगर आपको कोई पेचीदा फैसला करना है और आप क्या नफ्स आप पर भारी है तो आप ये कर सकते हैं कि आप या फत्ताहो को 313 बार पढ़ें और इस बात को यकीनी बनाएं कि ये जो फैसला मैं कर रहा हूं ये फायदेमंद ही होगा, मेरे लिए अच्छा ही साबित होगा। इंसान के ईमान को कोई भी चीज मुतासिर नहीं कर सकती। अगर हमारा ईमान मजबूत है तो हम अपनी बात पर कारबंद रहते हैं और अपने फैसलों पर नहीं पछताते, और अपने फैसलों को कामयाबी से हमकनार करने के लिए या फत्ताहो का विर्द भी करते हैं। इंसानी ताल्लुकात हों आपस में, माँ बेटे के, मियाँ बीवी के, एक दूसरे के साथ जो हमें हम आहंगी की ज़रूरत होती है, इन सब के लिए या फत्ताहो का विर्द लाजमी तौर पर बेहद ताकतवर है।
اگر آپ کسی امیگریشن اور ٹریول کے لیے کسی مشکلات سے دوچار ہیں تو یا فتاحوں کا ورد آپ کو ایسے معجزات سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، ایک شخص کے بارے میں بتاتی ہوں کہ اس شخص کا کہنا ہے کہ میرا برطانیہ کا ویزا لگاتار 5 بار مسترد ہوا اور وکلا نے کہا کہ یہ مکمل طور پر ناممکن ہے، آپ کا ویزا نہیں لگ سکتا۔ میں نے اس شخص کا کہنا ہے کہ میں نے 21 دن تک مسلسل فجر کے بعد 489 بار یا فتاحو شروع کیا۔ 19ویں دن کو حیرت انگیز طور پر انٹرویو کی کال آ گئی، جہاں یہ تھا کہ ناممکن تھا۔ سارے وکیل کہتے تھے کہ یہ ویزا آپ کا نہیں لگ سکتا۔ آفیسر مددگار تھا، ویزا فوراً منظور ہو گیا اور وہ شخص لندن میں اپنی فیملی کے ساتھ مکمل طور پر رہ رہا ہے اور اس کے لیے یہ در کھل گیا ہے۔ یعنی دروازے کھولنے کے لیے یا فتاحوں کا ورد بہت ہی مفید ہے۔ کاروبار اور مالیاتی تبدیلیوں کے لیے بھی یا فتاحوں کا ورد بڑا مفید ہے۔ ایک شخص مکمل طور پر دیوالیہ ہو گیا اور اس کے پاس کچھ نہیں بچا، وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا اور قرض اس کے اوپر اتنا چڑھ گیا کہ جس کو دینا اس کے لیے ناممکن تھا۔ اس نے روزانہ 489 بار لگاتار یا فتاحو پڑھا اور اس کے پڑھنے کی دیر تھی کہ جو بند ہو رہا تھا کاروبار وہ سٹیبل ہو گیا اور وہ جو ریسٹورانٹ جو بالکل بند ہونے کے قریب تھا وہ چل پڑا۔ اور پھر کچھ ہی مہینوں میں اس نے تمام قرض ادا کر دیے اور کاروبار مکمل طور پر جو کہ غیر منافع بخش تھا وہ 3 گنا زیادہ منافع بخش ہو گیا۔ اس کی حیرت انگیز یا فتاحوں کی خوبیاں ہیں۔ یا فتاحوں کو اگر دل سے پڑھیں اور تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر بیٹھا ہے اور میں اس سے پکار رہا ہوں اپنی ایمان کی پوری پختگی کے ساتھ، تو اس کی پکار اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے۔ یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو، حتیٰ کہ اگر آپ کو آٹو نہ مل رہا ہو اور آپ سڑک پر کھڑے ہوں، اب تو موبائل کا دور ہے، آپ موبائل سے بھی منگوا سکتے ہیں، لیکن میں ان زمانے کی بات کر رہی ہوں جب موبائل کی فیسلٹیز نہیں تھی۔ تو یا فتاحوں کو آپ پڑھیں تو آپ کے سامنے حیرت انگیز طور پر آٹو آ جائے گا یا آپ کو کوئی خود ہی لفٹ کی پیشکش کرے گا اور آپ خیریت سے اپنے گھر پہنچ جائیں گے۔ ایک لڑکی تھی سائمہ، شادی کے لیے بے حد پریشان تھی۔ اس کے حالات ایسے تھے کہ شادی ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے 3 مہینے تک عشاء کے بعد 111 مرتبہ تلاوت کی، یا فتاحو کی، یا فتاحو یا فتاحو۔ اور وہ کسی شادی میں گئی اور وہاں کسی نے اسے پسند کر لیا اور سب کچھ آسانی سے طے ہو گیا اور 5 ماہ بعد اس کی شادی ہو گئی۔ یا فتاحو نے کیا خوبصورت دروازہ کھولا۔ اسی طرح ایک اور لڑکی کئی سال سے مایوس کن تھی اور شادی میں تاخیر تھی، بغیر کسی وجہ کے شادی میں تاخیر ہو رہی تھی اور وہ پریشان تھی، رشتے آتے تھے لیکن بات آگے نہ بڑھتی تھی۔ رات میں 111 بار یا فتاحو کا ورد کیا اور 27ویں دن اس کی منگنی ہو گئی اور 4 ماہ بعد اس کی شادی ہو گئی اور اب اللہ نے اس کو بیٹے سے نوازا ہے۔ یہ معجزات ہیں۔ یا فتاحو سے بڑے معجزات آپ کے سامنے آئیں گے۔ کیریئر اور ملازمت کی کامیابیاں۔ ایک شخص تھا، اسے نوکری ہی نہیں مل رہی تھی، دھکے کھا کھا کے وہ تھک گیا، ڈگریاں بیکار ثابت ہوئیں، حوصلے پست ہو گئے۔ پورے 2 سال وہ دھکے کھاتا رہا، 500 درخواستیں بھیجی۔ اس نے 40 دن تک 489 بار یا فتاحو کا ورد کیا۔ 32ویں دن بھرتی کرنے والے کا غیر متوقع پیغام پہنچا،
کمپنی سے پیغام آیا 30% زیادہ تنخواہ کے ساتھ ملازمت کی پیشکش ہوئی۔ 40 دن میں یہ سب کچھ ہو گیا اور وہ ایک جو خواب تھا ملازمت ملنا، وہ خواب کی تعبیر اسے مل گئی۔ ایک شخص تھا ریحان، عدالت میں دھکے کھا رہا تھا، کیس بےحد پیچیدہ تھا، ہر طرف سے منہ کی کھانی پڑ رہی تھی، جائیداد کا تنازع تھا، مکمل طور پر جنگ ہار گیا تھا۔ جب اس کی سماعت تھی تو کسی نے اسے بتایا کہ 313 بار یا فتح پڑھو۔ آخری دن مخالف کے وکیل کی غیر حاضری اور جج نے مکمل فیصلہ اس شخص کے حق میں دے دیا۔ سب کچھ واپس مل گیا۔ یہ خالص الہی مداخلت ہوئی اور اللہ کی طرف سے مدد ثابت ہوئی۔ اگر خاندان میں جھگڑے ہیں اور آپ بے حد پریشان ہیں، ایک لڑکی تھی نائمہ، خاندان میں بے حد جھگڑے تھے، ہر کسی سے اس کی لڑائی تھی، پتہ نہیں کیا وجہ تھی، اور خاندانی جھگڑے کی وجہ سے شادی بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ والدین نے پانی پر یا فتح کا استعمال کیا۔ 21ویں دن بعد اسے ایک رشتہ مل گیا اور اس کی منظوری ہو گئی اور تمام رکاوٹیں ختم ہو گئیں۔ یہ ایسے معجزات ہیں کہ آپ سن سن کر حیران ہوں گے۔ میں کتنی آپ کو مثالیں دوں۔ سب مثالیں آپ دیکھیں تو مکمل طور پر یا فتح کے ورد کو ظاہر کرتی ہیں کہ یہ کتنا پاورفل ہے۔ یہ متاثر کن کہانیاں عمومی طور پر لوگ یا فتح پڑھنے سے حاصل کرتے ہیں۔ مستقل مزاجی اور مکمل ایمان کے ساتھ، اور اللہ کے وقت پر بھروسہ کرو کہ وقت ہمارا بھی آئے گا۔ اس طرح آپ مکمل طور پر کامیابیوں سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ بس غلطیاں نہ کریں، ایک ایمان پختہ ہو، مستقل مزاجی ہو اور صبر کے ساتھ قائم رہیں۔ اگر آپ بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں تو مکمل طور پر یا فتح کا عمل جو آپ نے پڑھا ہوتا ہے وہ ضائع چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے یکسوئی ضروری ہے اور کوئی ناغہ نہ ہو۔ مطلب ایک مدت آپ نے مکمل کی ہے تو مکمل طور پر عزم اور تقوی کے ساتھ، کامیابی کے یقین کے ساتھ، الہی کا در کھلنے میں وقت لگ سکتا ہے لیکن یہ کھل جاتا ہے۔ جلد بازی نہ کریں، پوری طرح حلال نیت کو اپنائیں، نیت میں بالکل بھی فتور نہ ہو، کہیں سے بھی کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ شک برکتوں کو نمایاں طور پر روکتا ہے۔ پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ اللہ سے رجوع کریں، یا فتح ہو، یا فتح ہو، یا فتح ہو۔ وضو ضرور کریں، اگر وضو نہیں کیا تو وظیفہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ان سب پروٹوکول پر سختی سے عمل کریں کیونکہ آپ جانتے ہیں پروٹوکول زندگی میں بہت ضروری ہے۔ یہ وظیفہ روحانی طور پر بھی دروازے کھولتا ہے اور آپ کو اس کی مسلسل پڑھنے سے بڑے اچھے نتائج ملیں گے۔ برکات آپ کی زندگی میں آ جائیں گی اور حفاظت آپ کی خود بخود ہو جائے گی۔ مشقیں کریں کہ اس کا روزانہ ذکر کر سکیں۔ صبح شام 11 بار پڑھ سکتے ہیں۔ کسی شدید مشکل میں آپ ہیں اور آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، 3 بار بھی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے۔ دعاؤں میں اسے استعمال کریں، اللہ سے دعا مانگے تو یا فتح کا ورد کریں۔ اپنی روزمرہ کی دعاؤں میں یا فتح شامل کریں۔ نماز میں اس کے گہرے معنی پر غور کریں اور سب کو بتائیں کہ یا فتح کیسے مشکلوں سے نکال سکتا ہے۔
اور بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کتنی برکت ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کتنے معنی ہیں۔ ان معنوں کے ساتھ آپ اللہ کو پکاریں تو ہر دروازہ کھل جاتا ہے، اور ایک آپ کی روٹین ہو، روٹین کی برکت سے آپ بہت ساری چیزیں جو حاصل نہیں کر پاتے حاصل کر لیتے ہیں۔ روٹین بذات خود ایک ٹول ہے، اسے اپنائیں۔ اپنے روٹین کو یہ نہ ہو کہ آپ اسے ختم کر دیں، روٹین پر کاربند رہیں۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔